مسلمانوں کے ایک دستے نے انہیں اپنی گرفت میں کر لیا، انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ لیکن اگر میں قتل کیا جاؤں گا تو میرا خاندان بدلہ لے گا، کسی شرط پہ تجھے آزاد نہیں کر رہا، جا ویسے ہی تجھے آزاد کیا۔ آپ نے آزاد کر دیا لیکن دل کو اپنے قابو میں کر لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہا کے آیا ہوں، ظاہری جسم کو پانی سے پاک کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دل کو بھی آپ پاک کر لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، گھر سے نکلتے ہیں اور اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ نکلتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کروں، کعبۃ اللہ کا طواف کروں، بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤں، کعبۃ اللہ کا طواف کروں، اسے دیکھوں، تو رستہ بھٹک جاتے اور مدینہ طیبہ میں آ نکلتے۔ تو مدینہ کے اطراف میں، مدینہ کے سرحدوں پر، مدینہ کے بارڈر پر مسلمانوں کے دستے گشت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے دستے مدینہ طیبہ کے اطراف میں گشت کریں، اور اگر کوئی کافر، کوئی جاسوس کسی غلط ارادے سے آتا تو اسے ناکام بنا دیتے۔ تو جب حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آن پہنچے تو مسلمانوں کے ایک دستے نے انہیں اپنی گرفت میں کر لیا، انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب ثمامہ کی اسلام دشمنی کسی سے ڈکی چھپی تو تھی نہیں، سب کو پتا تھا کہ ثمامہ کتنا بڑا اسلام کا دشمن ہے، سب کو پتا تھا کہ اسلام سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے، ثمامہ کے پاس گئے، ثمامہ کیا حال ہے؟ اور پھر فرمایا، اللہ نے دیکھ، اللہ نے تجھے میرے قابو میں کر دیا۔ اب ثمامہ کا جواب سنیے۔ اور ثمامہ کون تھا؟ یوں سمجھ لی یہ چیف منسٹر تھا، اپنے علاقے کا وڈیرا تھا، بڑا چودھری تھا۔ تو جب آقا نے یہ پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے، دیکھ اللہ نے تجھے میرے قابو میں کر لیا، تو کہنے لگا، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی ہے، لیکن اگر میں قتل کیا جاؤں گا تو میرا خاندان بدلہ لے گا، اور اگر مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے تو میں آسان فراموش نہیں ہوں، اور اگر دولت چاہیے تو میرے پاس دولت بے حساب ہے، دولت جتنی مرضی لے لو۔ تو قربان جو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ مسکرائے اور آگے چل دیے۔ دوسرے دن پھر
آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ اور پھر وہی جواب، وہی سخت لہجہ، وہی متکبرانہ انداز. اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پھر مسکرائے. تیسرا دن ہوا. بخاری و مسلم نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، پورا واقعہ وہاں موجود ہے. تیسرا دن ہوا. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا سمامہ کیا حال ہے؟ دیکھ اللہ نے تجھے آج میرے قابو میں کر دیا. پھر سمامہ کا وہی جواب، وہی سخت لہجہ، وہی تمتراک انداز میں اپنے خاندان کا بھی بتایا کہ میں کوئی چھوٹے خاندان سے نہیں ہوں، میرا خاندان بہت بڑا ہے، وہ بدلہ بھی لے گا، دولت چاہیے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر مجھے آزاد کیا جائے تو میں آسان فراموش بھی نہیں ہوں. اور سمامہ کہنے لگے کہ جو شرط منظور ہے آپ وہ مجھے بتا دیں. تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، اسے آزاد کر دو. اور پھر سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا میں کوئی شرط، کسی شرط پہ تجھے آزاد نہیں کر رہا، جا ویسے ہی تجھے آزاد کیا. اب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، وہ تیز دوڑاتا ہے گھوڑے کو کہ مدینہ کی حدود سے جلدی سے باہر نکلو. جب تھوڑا دور گیا سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا میں نے کتنے سخت لہجے میں بات کی، میں کتنے متکبرانہ انداز میں بات کرتا رہا، اور بات بھی کس سے کی ہے؟ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی سے اتنے سخت اور متکبرانہ لہجے میں بات کر رہا، اور وہ آگے سے مسکرا رہے ہیں. وہیں سے بھاگ کر رخ کیا، اپنے جسم کو پاک کیا، کپڑے صاف پہنے. ابھی آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہی تھے کہ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے. آقا نے دیکھا سمامہ ہم نے تو آپ کو آزاد کر دیا ہے، پھر کیوں آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آزاد کر دیا لیکن دل کو اپنے قابو میں کر لیا. مجھے تو آزاد کر دیا لیکن میرا دل اپنے قبضے میں کر لیا. میں اپنے علاقے کا بادشاہ ہوں، اپنے علاقے کا وڈیرا ہوں، اپنے علاقے کا چودھری ہوں، اپنے علاقے کا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا کے آیا ہوں، ظاہری جسم کو پانی سے پاک کر لیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دل کو بھی آپ پاک کر لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میرا دل بھی پاک ہو جائے، میرے دل کو بھی پاک کر لیجئے. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اب آپ اجازت دیں میں زیارت کر کے آؤں. اب آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا طریقہ بتایا.
آپ مکہ آ گئے اور مکہ میں آ کے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا شروع کر دی. قریش مکہ اور کفار مکہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بے دین ہو گیا، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ گیا. تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اب تو میں صحیح دین پہ آ گیا اور اب اس کائنات میں مدینہ طیبہ سے زیادہ پیاری زمین مجھے اور کوئی لگتی نہیں ہے. اب دین اسلام سے زیادہ کوئی اور پیارا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی سے زیادہ مجھے اور کوئی عزیز بھی نہیں ہے. سنو قریش مکہ، کفار مکہ، سنو. اب یمامہ سے، وہ یمامہ کے رہنے والے تھے، اب یمامہ سے گندم کی ترسیل مکہ میں نہیں ہوگی. گندم کی ترسیل بند کر دی، گندم کی سپلائی بند کر دی. اور حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یمامہ سے تب تک ترسیل گندم کی نہیں ہوگی جب تک آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہ دیں. اب قریش مکہ اور کفار مکہ نے ذرا غور کیجئے، اس بات پہ ذرا غور کیجئے جو میں پیچھے بات کر رہا تھا. اب خط لکھا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا. میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ جنہوں نے وطن چھڑوایا، بھائیو ذرا غور کیجئے نا، کون سی ایسی تکالیف نہ تھی جو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دی گئی. کوئی ایذا ایسی نہیں تھی جو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہنچائی گئی. اس لیے میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگیں، میرے غم یاد کرنا، تمہارے غم تمہیں ہلکے نظر آئیں، تمہیں تھوڑے لگیں گے، مجھے اتنے غم دیے گئے. جب مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے خط لکھا اور اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا تو آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو حکم دیا کہ ثمامہ، مکہ میں گندم کی ترسیل کو بند نہ کیا جائے، گندم کی سپلائی کو بند نہ کریں، انہیں گندم پہنچائیں.